بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے کیسے تمام کل کائنات میں روشنیاں پھیل گئیں، ہر طرف اجالا آ گیا اور گناہوں سے یہ دنیا نکل آئی اور اسلام کا اس دنیا میں بول بالا ہوا۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی چوکا چوند اور نفس و شیطان کے ورگلانے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء اکرام بھیجے۔ انبیاء اکرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء اکرام کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا تھا۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی عریانی، لڑائی جھگڑے، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غار، تگری جہالانہ رسم و رواج، بت پرستی، انانیت اور جاہلیت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلائے ہوئے تھے۔ ہر طرف کفار کا راج تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نوشہروں کے عالیشان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 گنواروں کا گر جانا، فارس کے آتش گدا کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوا کے موجیں مارتا ہوئے پانی کا خشک ہو جانا اور بالکل خالی ہو جانا، یہ اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور کوئی نئی حکومت کا سکہ چلے گا، کوئی نیا نبی آئے گا اور اس دنیا کو، اس گرے ہوئے برے زمانے کو اسلام کی روشنی کی طرف لائے گا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گیری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ خود اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنعانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنعانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا اس تمام کائنات کو آخری نبی ہوں اور تمام قیامت تک آنے والی امتیں میری امت ہے۔ آپ کے والدہ گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد تھے۔ یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے۔ ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھیں۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے لگتے جگر کی پرورش خود فرمائی۔
حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ ان کی شادی بڑی برکتوں والی شادی تھی۔ دلہا کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور دلہن کی عمر 20 سال سے کچھ کم تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد دلہا 3 دن تک سسرال میں رہتا ہے۔ اس رواج کے متعلق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ کے ایک محل زقاق المولود میں منتقل ہوئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف سے جا رہا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کو کہا۔ آپ والد کے بہت فرما بردار تھے۔ اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداعی ملاقات کی۔ وہ گویا آخری سفر پر جانے کے لیے الوداعی تھی، کیونکہ آپ شام کے سفر سے زندہ واپس نہ آئے، راستے میں بیمار ہو گئے۔ آپ کے ننہال مدینہ میں تھے، وہاں 1 ماہ ٹھہرے مگر صحت یاب نہ ہو سکے۔ اس طرح نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر مسافرت میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات حضرت عبد المطلب اور مکہ والوں کے لیے بے حد صدمے کا باعث تھی۔ حضرت آمنہ بے حد صبر و شاکر خاتون تھیں۔ بڑے صبر اور حوصلے سے اس مشکل کو برداشت کیا۔ حضرت عبداللہ کوئی رئیس آدمی نہ تھے۔ مرتے وقت ان کے پاس صرف جب وہ اس دنیا میں گئے تو ان کے پاس چند جانور تھے۔ شاب ابی طالب میں 1 مکان، 1 دکان، کھجوروں اور چمڑے کا کچھ ذخیرہ، 2 غلام اور 1 لونڈی تھی۔ وہ لونڈی جن کا نام ایمن تھا بڑی وفادار اور سمجھدار خاتون تھیں۔ حضرت آمنہ کا بہت خیال رکھتی اور ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی۔ اسی پریشانی میں ایک رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی کہ خواب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ملی، اور یہ خوشخبری پہلے کسی کو نہ ملی، اور وہ یہ کہ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو سب سے اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جائے گا۔ صرف خواب ہی نہیں، کشف میں بھی آپ کو ایسے نظارے دکھائے جاتے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ کوئی بڑی شان والا بیٹا آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو ہر طرف پھیل گیا ہے۔ اس کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں بھی سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی ماں کا وہ رویا ہوں جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے، اور انبیاء کی ماں کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے کہ وہ خواب میں کوئی نور دیکھیں۔ حضرت آمنہ کو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ نام کا بھی بتایا کہ آپ کے بیٹے کا نام محمد ہوگا، اور حاسدوں اور شر سے بچنے کی دعا بھی سکھائی۔ آپ اکثر سوتے جاگتے نورانی فرشتوں کو دیکھتیں، فرشتوں کے پروں کی آوازیں سنتی۔ یہ سب انوکھی باتیں تھیں۔ واقعہ بھی تو انوکھا ہونے والا تھا۔ صرف حضرت آمنہ ہی نہیں، کل کائنات ایک بہت بڑی شان والے وجود کی منتظر تھی۔ عیسائی اور یہودی علماء اپنی کتابوں میں دیے گئے اشاروں اور نشانیوں کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑی شان والے نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ کیسر و روم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا، مگر جن کو علم تھا کہ آسمانی کتابوں کے مطابق موعود نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے لگے۔ یہودیوں نے
تو نقل مکانی کر کے مکہ کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا تاکہ موعود نبی آئے تو اس کا فیض حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل قریش عرب تھے مگر بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے تھے۔ ان کا انجیل کا مطالعہ تھا، بلکہ انہوں نے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آل قریش میں موعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر تھا، جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وعدہ تھا، وہ موعود نبی جس کے لیے ساری یہودی منتظر تھے کہ فرعون کی چونٹیوں سے ایک نبی بھریا ہوگا، وہ وجہ تخلیق کائنات نبی جس کے لیے زمین و آسمان چشم برا تھے۔ غرض یہ کہ نور الہی کے مظہر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ فرمانے کا بابرکت وقت آ گیا تھا۔ 12 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل 571 عیسوی سورج نکلنے سے کچھ پہلے آمنہ کے گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارتیں انہیں مل رہی تھیں۔ تب عرش ملا سے وہ نور کا تخت اترا کہ ایک فوج فرشتوں کی ہمراہ سوار آئی، ایک ساتھ نورانی خورشید سے روشن تر پہلو میں لیے جلوہ بے شمار آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے محل سوق علیل میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ کا نام شفا تھا، جو مشہور و محترم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف کی والدہ تھیں۔ سب سے پہلے بچے کو گود میں لینے کی سعادت انہیں ملی۔ انتہائی حسین بچہ، گول چمکدار سا حسین چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن، پلکیں دراز تھیں، سر بڑا اور بال کالے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کشف میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں فتح نصرت اور غلبہ کی چابیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نور لائے تھے، خود بھی نور تھے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کے معنی ہیں نہایت ہی تعریف کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں خدا تعالیٰ کی خوبصورتی کا عکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ اے وہ ہستی جو اپنے نور اور روشنی میں مہر و ماں کی طرح ہو گئی ہے اور رات و دن منور ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے۔ ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی، خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ حضرت آمنہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پسند آیا۔ ننھے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے۔ پھر واپس بچہ ماں کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت ہی یاد آیا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ یہ تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی ولادت کا مکمل واقعہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ الصبح بدا من
طالعته والليل دجى من وافراته